السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے روزے یہ تو اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ کیا ہے اور روزہ کیسا ہو اور روزے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ بات بتا دی کہ روزے کی ایک تاریخ ہے۔ روزہ صرف تم پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پچھلے پیغمبروں نے اور پچھلی قوموں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ تو روزہ صرف تم پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ حقیقت بھی یہی ہے، انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو حالت روزے میں وہ بہت زیادہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان کی طبیعت کھا پی کر مست ہوتی ہے تو گناہ کرنے میں بہت زیادہ اس کی طبیعت اس کو ابھارتی ہے، لیکن روزے کی وجہ سے انسان بہت زیادہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو۔ تو روزہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے کہ ہم متقین میں شامل ہو جائیں۔ روزے کے سلسلے میں علماء کرام نے اس کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک روزہ ہے عمومی، اور ایک ہے خصوصی، اور ایک ہے نہایت خصوصی۔ پہلا جو روزہ ہے وہ عمومی روزہ ہے۔ اس روزے کے اندر عمومی روزہ یعنی ان چیزوں سے بچے جس سے فقہی طور پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کھانے پینے سے بچے اور وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے بچے، یہ عمومی روزہ ہے۔ خصوصی روزہ یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر ٹوٹنے والے اعمال سے بچے اور باطنی طور پر روزہ ٹوٹنے والے اعمال سے بچے، یعنی وہ کھانے پینے سے بچے اور ان تمام چیزوں سے بچے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچے جس سے روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک روزہ ہے جو نہایت خصوصی ہے، وہ روزہ ایسا کہ جس میں ظاہری طور پر روزہ ٹوٹنے والے اعمال سے بچے، یعنی مفسدات صوم سے بچے، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے بچیں، باطنی طور پر بھی روزے کی روح کو ٹوٹنے سے بچائے، یعنی انسان جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، اور تمام برائیوں سے بچے۔ اور یہ ہے کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے کسی وقت بھی غیر اللہ کے ساتھ نہ رکھیں بلکہ غیر اللہ سے محفوظ رکھے۔ ہر وقت دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، تعلق مع اللہ ہو۔ یہ نہایت خصوصی روزہ ہے، اور یہ روزہ انبیاء، صدیقین اور مقربین کا روزہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم روزے کی کس قسم کے اندر ہے اور ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیسا پیش کیا جائے گا۔ روزے کے سلسلے میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت عبید جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیان ہے کہ 2 عورتیں روزہ رکھی تھی، تو ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے موت کے دہانے پر کھڑے ہیں، یعنی روزے کی بہت زیادہ کیفیت وہ محسوس کر رہے ہیں۔ حضور جب اس بات کو سنے تو آپ اس اعراض کر لیے، نظر انداز کر دیے، لیکن دوبارہ کہا گیا تو حضور نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کو بلایا جائے۔ جب دربار نبوی میں بلایا گیا اور ان لوگوں سے ان کے سامنے ایک کھٹورا یا پھر کوئی برتن رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس میں قے کرے، تو ایک عورت نے قے کیا، خون، پیپ اور گوشت، اور دوسری عورت سے آدھا پیالہ بھر گیا اور دوسری عورت سے کہا کہ تم بھی کرو، تو اس عورت نے بھی قے کی، خون، پیپ اور تازہ گوشت۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان عورتوں نے غیبت کی ہے، جس کی وجہ سے، یعنی ساتھ بیٹھ کر حالت روزے میں یہ غیبت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے روزے کی یہ کیفیت ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سحری معمولی کر لے لیکن وہ تلاوت میں مصروف رہے، نماز میں مصروف رہے، ذکر میں مصروف رہے،
تو روزے کی کیفیت اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے. لیکن بہت زیادہ سحری میں کھا لے لیکن وہ غیبت کرتا رہے، چغل خوری کرے، حسد کرے، جھوٹ بولے، تو پھر روزے کی کیفیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اور روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس سے تو بچنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں سے روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے، اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اس کو بھی دیکھیں. روزے میں ہیں بہن بھائی سے ناراض ہیں، روزے کی حالت میں ہیں کسی کا حق دبا رہے ہیں، روزے کی حالت میں پڑوسی سے غلط گفتگو ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں جو ہے بدنگاہی ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں بیوی بچوں سے بد کلامی ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں ہے اور جو ہے ہم ذری سی بات پر غصے میں آ جا رہے ہیں. جبکہ کہا گیا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی ایسی بات پیش آئے جو غصے والی ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. تو روزے کی حالت میں تو بہت زیادہ بچنا چاہیے. عام وقت میں بھی گناہوں سے بچنا ہے اور روزے کی حالت میں تو بہت زیادہ بچنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اہتمام کے ساتھ روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی برکات اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.